آج آپ لوگوں کو عید کے دن عید کی نماز کس طریقے سے پڑھنی اور عید کے دن کے کیا مسائل ہے وہ آپ لوگوں کو مختصر انداز میں سمجھا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات دھیان میں رکھیں کہ پورے رمضان پابندی والی زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خوشی میں عید دیتا ہے مسلمانوں کو۔ اسی طریقے سے ہم پوری زندگی رمضان کی طرح گزاریں گے تو موت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید دے گا۔ دنیا کی عید تو ایک دو دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور موت پر جو عید ملے گی وہ انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ عیدین جو مسلمانوں کو ملے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر دی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 دن عید مناتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ بھی یہ کون سی عید ہے؟ بولا یہ ہم زمانہ جاہلیت سے مناتے ہیں، اس میں خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جاہلیت کی ساری رسمیں ختم ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جاہلیت کے ان 2 دنوں کے مقابلے میں اسلام کی 2 عیدیں دیتا ہے۔ اب یہ والی 2 عیدیں ہیں تمہاری، ایک عید تو رمضان کے ختم پر عید الفطر ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ ہے جسے ہم بقرعید کہتے ہیں۔ جو عید الفطر ہے جو ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس عید الفطر کے اندر بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عید الفطر کی ابتدا جو ہے وہ نماز سے ہوتی ہے، نماز عید الفطر سے، اور یہی اصل بندگی ہے کہ نماز عید الفطر سے اس دن کو شروع کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اصل یہ چیز ہے، باقی خوشی وغیرہ وہ اپنے حق کے اندر رہ کر انسان منائے۔ اب ہر سال تو عید کی نماز مسجدوں کے اندر اور اسی طریقے سے میدانوں کے اندر ادا کی جاتی تھی۔ اس سال حالات کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں اور بلڈنگوں کے اندر ہیں، تو نماز کس طریقے سے پڑھنی اور کسے پڑھنی کسے نہ پڑھنی، تو اس سلسلے میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جمعہ کے صحیح ہونے کے جو شرائط ہے بالکل وہی شرائط عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ہے۔ جن شہروں اور قصبات کے اندر جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے انہی شہروں اور قصبات کے اندر عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط تھے وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہے۔ لہذا جن شہروں اور قصبات کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی تھی اسی کے اندر عید کی نماز بھی ہوگی۔ اب مسجد کے اندر نہیں ہو سکتی ہے تو گھروں کے اندر، اسی طریقے سے بلڈنگ میں کسی ایک جگہ پہ جہاں پہ جمع ہونے کی اجازت ہو تو وہاں پہ جمع ہو کر لوگ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے یہ بنیادی طور پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 بالغ مرد ہونے چاہیے۔ اگر 3 سے کم ہوں گے تو پھر ان لوگوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی دھیان میں رکھے کہ جمعہ اور عید کی نماز میں بنیادی ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عید کے دن عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خطبہ نہیں ہوگا تو جمعہ کی نماز ہی درست نہیں ہوگی، اور عید کے دن جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس خطبہ نہیں ہے، ویسے واٹس ایپ پہ والد صاحب کی طرف سے ایک مختصر سا خطبہ بھجوا دیا گیا ہے، وہ لوگ اپنے اپنے پاس میں رکھے، اس کو دیکھ کر ہم خطبہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو عربی پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور خطبہ دینے کی گنجائش نہیں ہے تو خطبے کے بغیر بھی نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ خطبہ سنت ہے۔ لیکن سنت کا یہ مطلب نہیں کہ سنت کو چھوڑ دیا جائے، اہتمام کرے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ خطبہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ دوسری بات یہ دھیان میں رکھے کہ عید کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ صبح سورج کے نکلنے کے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ اس بیچ میں عید کی نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ ایک مسئلہ اس دن کا یہ بھی دھیان میں رکھے کہ عید کے دن سورج نکلنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ پہلے ہم اشراق کی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو، پہلے عید کی نماز ہوگی پھر اس کے بعد جو نماز پڑھنی ہو وہ پڑھے۔ عید کی نماز ویسے تو صرف مردوں پر واجب ہے، لیکن اگر گھروں میں نماز ہو رہی ہے اس میں عورتیں بھی اگر شریک ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب عید کی نماز کا مختصر سا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں، کیونکہ عام طور پر یہ طریقہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے یہ عید، تو لوگوں کو اس کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے یا دھیان سے نکل جاتا ہے۔
تو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے. جس طرح عام نمازوں کے اندر اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تو عید کی نماز کے لیے اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اقامت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں. جب نماز شروع ہوگی تو نماز شروع ہونے کے وقت ہمیں امام یہ نیت کرے گا کہ میں عید الفطر کی نماز 6 واجب زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، اور مقتدی یہ نیت کریں گے کہ ہم اس امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز 6 واجب زائد تکبیروں کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. بس یہ نیت ہو گئی. پھر اس کے بعد نماز شروع ہوگی. نماز اس طریقے سے شروع ہوگی کہ عام طور پر جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کے لیے کان تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد باندھ لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے پہلی تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اس میں ثنا پڑھی جائے گی. ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں اس طریقے سے ہوگی کہ کان تک ہاتھ لے کر جائیں گے، اللہ اکبر، اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. تھوڑی دیر کھڑے رہو، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بقدر. پھر اس کے بعد پھر سے کان تک ہاتھ لے کے جاؤ اور ہاتھ کو چھوڑ دو. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک ہاتھ لے کے جاؤ اور ہاتھ کو باندھ دو. تو گویا کہ یہ 4 تکبیریں ہوئی. پہلی تکبیر اور چوتھی تکبیر میں کان تک ہاتھ لے جانے کے بعد ہاتھوں کو باندھ دینا ہے، اور بیچ کی 2 تکبیروں کے وقت میں کان تک ہاتھ لے کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے. پھر جو امام ہوگا وہ سورہ فاتحہ پڑھے، مختصر سی سورت پڑھے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے. تو کھڑے ہونے کے بعد پہلے سورہ فاتحہ ہوگی، پھر سورت ہوگی، اور سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہاں پہ 3 زائد تکبیریں ہوگی، اس طریقے سے کہ کان تک پہلے ہاتھ لے کے جاؤ، اللہ اکبر، اور یہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دو. پھر دوسری مرتبہ اسی طرح کرو، کان تک ہاتھ لے کے جاؤ، ہاتھ چھوڑ دو. پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کرو، کان تک ہاتھ لے جاؤ اور ہاتھ کو چھوڑ دو. پھر چوتھی مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی. اس میں کان تک ہاتھ لے کے نہیں جانا ہے، کان تک ہاتھ لیے جائے بغیر سیدھا رکوع کے اندر چلے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے. یہ عید کی نماز ہو گئی. عام دنوں کے اندر تو چونکہ مجمع بڑا ہوتا ہے، تو عید کی نماز میں اگر سجدہ سہو واجب کرنے والی کوئی چیز پیش آتی ہے تو خاص عید کی نماز کے اندر سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ابھی تو چونکہ مجمع بہت کم ہوگا، اس لیے اگر کوئی سجدہ سہو واجب کرنے والی چیز پیش آئے تو امام باقاعدہ سجدہ سہو کرے گا. یہ عید کی نماز کا مختصر سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا. اب اگر ایسا ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ یہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہوگی، مثلا گھر کے اندر جو ہے نا وہ عورتیں زیادہ ہے، مرد کم ہے، 3 سے زیادہ مرد نہیں ہے، یا کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو پھر اس کا بدل بتایا گیا ہے کہ اس کا بدل یہ ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لے انفرادی طور پر. اور یہ چاشت کی نیت سے جو پڑھیں گے تو یہ جو 2 رکعت یا 4 رکعت ہے یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور یہ چونکہ عید الفطر کا مکمل طور پہ بدل بھی نہیں ہے، اس لیے ان 2 رکعتوں یا 4 رکعتوں کے اندر 6 زائد تکبیریں بھی نہیں ہوگی. نارمل جس طرح اشراق کی اور چاشت کی نماز پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے چاشت کی نماز کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے تو عید کی نماز ہو گئی. یہ بنیادی کچھ مسائل تھے، وہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری عیدوں کو بہت اچھے انداز میں گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ایک عید ہمیں ایسی مل رہی ہے سادگی سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کی زندگیاں ہی ایسی تھی کہ کئی دن فاقے سے گزر جاتے تھے، تو وہ لوگ عید کے اندر اتنی ساری خوشیاں منا کہاں سکتے ہوں گے. تو کم سے کم اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اور صحابہ کی اس سنت پر عمل کرنے کا ایک موقع دیا ہے. اللہ ہمیں سادگی سے عید منانے کی توفیق نصیب فرمائے.